مفتی طارق مسعود فیمس اسکالر. اتنا عجیب اللہ کا نظام ہے. یہ ایسے ہی تھوڑی کائنات خود بخود وجود میں آ گئی اور ایسے ہی اتفاق سے بس ڈارون پھینک کے چلا گیا اور ہماری یونیورسٹی میں اس کو کیچ کر کے لوگ اس پھینکے ہوئے مال کو پڑھ بھی رہے ہیں اور اس فضول ترین لٹریچر کو پڑھا بھی رہے ہیں اور دہریے ہو رہے ہیں. سمجھتے نہیں ہو بات. اب موبائل کے ذریعے ہمارے رابطے ہوتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں سائنسدانوں کی ایجاد ہے سیل فون کہ آپ کی بات کو یہاں سے وہاں تک پہنچا دیا. سائنس کسی چیز کی موجد نہیں ہوتی, یاد رکھو. سائنس کسی چیز کو ایجاد نہیں کرتی, پہلے سے موجود چیزوں پر مطلع ہو جاتی ہے. یہ بہت خاندانی اور ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کھوپڑی کا بیدار ہونا ضروری ہے. بہت ٹیکنیکل بات ہے. یہ سائنس کی جتنی ایجادات ہیں نا, یہ حقیقت میں اللہ کی قدرت کی دلیل ہیں. سائنسدانوں نے کچھ بھی نہیں بنایا, پتہ چلا ہے. اس کی مثال ایسے ہے, گولڈ کتنا چمکدار ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ گولڈ کو گولڈ کہتے ہی اس لیے ہیں. اولڈ کو پتہ نہیں کیوں گولڈ کہتے ہیں, میری سمجھ میں آج تک آیا نہیں ہے. حالانکہ وہ تو چمکدار کہتے ہیں نا, اولڈ از گولڈ, لیکن اولڈ تو عجیب صحیح ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو خیر کچھ محاورے چل پڑے ہیں, کچھ چیزیں اولڈ اچھی ہوتی ہیں. خیر, اب آپ سونار کے پاس گئے, آپ نے کسی کے ہاتھ میں سونا دیکھا, کوئی لاکٹ دیکھا, کوئی زیور دیکھا. کہاں سے لیا؟ جی مجھے فلاں سونار نے دیا ہے. اس سونار کے پاس پہنچے, تو نے کہاں سے لیا؟ وہ کہے گا فلاں جگہ. ہوتے 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 اس آخری شخص کے پاس پہنچ گئے جس نے وہ سونا کان سے نکالا تھا. پہلا وہ شخص ہوگا نا, جو مزدور جس نے سونا کان سے نکالا ہے. آپ کہو کہ یار, پہلے تو آپ متاثر ہوئے, آپ نے کہا یار یہ سونار کا کمال ہے کہ ایسی خوبصورت چیز مارکیٹ میں لے کر آیا جس میں نہ زنگ لگتا ہے, نہ وہ پانی سے خراب ہو رہی ہے, نہ ہوا سے. سونے کا یہی خاصیت ہے نا. آپ نے کہا یہ اس کا کمال ہے یار. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا یار جس نے یہ گولڈ, میری گھر والی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہے نا, آپ کی فرض کرو, آپ نے کہا کہ یار یہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں. تو آپ نے کہا بیگم یہ جس نے بھی یہ گولڈ دیا ہے نا, یہ بنایا ہے, میں اس کو نوبل انعام دلوانا چاہتا ہوں. اس نے کہا بھائی مجھے کیا پتا, میں نے تو سونار کی دکان سے لیا. آپ پہنچ گئے سونار کے پاس, سیلوٹ کیا آپ نے, یار تمہاری عظمت کو سلام, کیا چمکدار چیز. وہ کہے گا بھائی میں نے تو صرف اس کو کیا کیا ہے, ایک خاص شکل میں ڈھالا ہے, میں نے تو خود کہیں اور سے لیا ہے. آپ کہو گے پھر تم نے جس سے لیا اس کو سیلوٹ ہے یار. آپ وہاں پہنچ گئے بھائی, وہ کہے گا بھائی ہم نے تو خود ہول سیل کی مارکیٹ سے اٹھایا ہے, ہم تو سیل پرچیز کرتے ہیں, باقی ہمیں کیا پتا. آپ نے کہا اچھا تم نے کہاں سے لیا ہے, میں اس کو انعام دلواؤں گا. آپ وہاں پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا یار ہمیں تو خام مال ملا تھا, تو ہم نے تو صرف پگھلا کے کچرا الگ کیا اور سونا الگ کیا اور ہول سیل مارکیٹ میں بیچ دیا. تو یہ تو آگ کا ایک خاص ٹیمپریچر ہوتا ہے, اس ٹیمپریچر پہ سونا الگ ہو جاتا ہے اور کچرا الگ. اس دن میں شیر شاہ کی بھٹی میں گیا, تانبا پگھلا رہے تھے, اللہ کی پناہ. تانبے کو نا, کچرا نہیں ہوتا تانبے کا, بھٹی میں ڈالا ہوا ہے اور وہ ایک خاص ٹیمپریچر پہ پانی کی طرح پگھلتا ہے تانبا. تو اس کو چھانتے ہیں, کچرا الگ تانبا الگ. ایسا جہنم کا منظر, اللہ کی پناہ یار. تو خاص ٹیمپریچر پہ بھائی وہ تجربہ کر کے ان کو پتہ چل گیا کہ سونا کس ٹیمپریچر پہ پگھل جاتا ہے, اس سے کچرا الگ سونا الگ. تو ہم نے تو یہ کام کیا ہے. اس پہ تھوڑا سا شکریہ بنے گا ان کا کہ یار کمال ہے آپ کا, ایک خاص ٹیمپریچر پہ محنت کرتے ہیں آپ اور سونے کو پگھلا کے, لیکن یہ کریڈٹ آپ کو نہیں جاتا. تو آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ سونا بنانے کا کریڈٹ آپ کو نہیں جاتا, آپ نے کہاں سے لیا؟ تو وہ کہے گا بھائی میں نے تو فلاں ساؤتھ افریقہ میں کھدائی ہو رہی ہے, وہاں سے ان سے ہمارا ٹھیکہ چل رہا ہے, ہم وہاں سے کچرا اٹھاتے ہیں. آپ نے کہا یار اس کا مطلب جو وہاں کھدائی کرنے والا ٹھیکیدار ہے نا, یہ پھر اس کا کمال ہے, اس کو انعام ملنا چاہیے, ایسی خوبصورت چیز مارکیٹ میں لا رہا ہے. آپ وہاں پہنچے, وہ کہے گا بھائی یہ تو میرا کمال نہیں ہے, مجھے تو یہ سائنسدانوں نے بتا دیا کہ ادھر پڑا ہوا ہے کچھ مشینیں آلات کے ذریعے. تو نکالنے والے کون ہیں؟ یہ مزدور ہیں.
اب مزدور رہ گئے انعام دینے کے لیے. آپ مزدوروں کے پاس گئے, انہوں نے کہا بھائی ہمیں کیا پتہ, ہمیں تو یہاں کچھ چمک والی چیزیں نظر آئی تھیں, ہم نے کھدائی کی, ہمیں سائنسدانوں نے بتایا, جو زمین کے ماہرین ہوتے ہیں, ہم نے نکال کے کچرا مارکیٹ میں پھینکتے رہتے ہیں, صفائی آگے ہوتی رہتی. آخر میں کمال کس کا بنتا ہے؟ جس نے اس زمین میں پیدا کیا. تو پتہ چلا پیدا کسی اور نے کیا ہے, اصل تو اس کا کمال ہے, باقی تو سب اس میں یا تو کچھ تبدیلی کر رہے ہیں یا اس پر مطلع ہو رہے ہیں کہ یہ ہے کہاں. بنانے والا ان میں سے کوئی بھی بولو نہیں ہے, کمال اس کا ہے جس نے مٹی کے اندر سونا پیدا کر دیا. ایسی اس کی کیا اس نے فارمولا بنایا اس کے اندر, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. سورہ حدید کا نام ہی لوہا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے زمین میں لوہا اتارا ہے جس میں لوگوں کے بے پناہ فائدے اور اس میں لوگوں کی تجارت ہے, منفعت ہے. کیسا اسکریپ کا کاروبار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لوہا بھی ہے, پیتل بھی ہے, تانبا بھی ہے اور کاپر بھی ہے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اللہ نے زمین کے اندر اتار دی ہیں. تو جو بنانے والا ہے نا, یہ سارا کریڈٹ اصل میں اس کو جاتا ہے. تو یاد رکھیں جتنی سائنسی ایجادات ہیں اس میں سائنس موجد کسی چیز کی نہیں ہے, کریٹر نہیں ہے. بنانے والا کون ہے؟ اللہ. موبائل کی مثال لے لیں, سائنس صرف مطلع ہوتی ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیز پہ. یہ جو آپ یہاں فون کرتے اور ڈائریکٹ امریکہ میں آپ کی کال ملتی ہے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی, طبیعت ٹھیک, سب سیٹ چل رہا ہے, مارکیٹ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, ہاں بھائی ٹھیک, ایک دم آپ کی بات وہاں اور ان کی بات یہاں. آپ بولتے ہو یار سائنسدانوں کا کمال ہے. ایک کمال سے مجھے ایک لطیفہ ضرور یاد آتا ہے سائنس کے کمال سے. ایک آدمی ملتان جا رہا تھا ٹرین میں نا, ٹرین اوپر برتھ میں سو رہا تھا, وہ دیہاتی آدمی تھا. تو ٹرین وہاں جا کے رک گئی, وہ سوتا رہا, اس کو پتہ ہی نہیں چلا. ٹرین دھل دھلا کے واپس آ رہی ہے کراچی کی طرف. تو نیچے سیٹ پہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو نہیں پتا, وہ بیچارہ آنکھ ہی نہیں کھلی اس کی. اب جب ٹرین واپس آ رہی ہے تو وہ نیچے جھانک کے نیچے سیٹ والوں سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کراچی. کہتے ہیں سائنس کی ترقی ہے, ایک ہی ٹرین ہے, اوپر والی برتھ ملتان جا رہی ہے, نیچے والی سیٹ کراچی جا رہی. سائنس کی ترقی ہے. یہ دن بھی ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا نصیب ہوا. ایک ہی ٹرین میں اوپر والی برتھ ملتان, نیچے والی سیٹ کراچی. تو سائنس کی ترقی کا لفظ جب بھی میں زبان سے نکالتا ہوں نا, مجھے یہ ترقی یاد آتی ہے, یہ والی بھی یاد آتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں یار ہم ادھر فون ملاؤ, ٹھک ٹھک ٹھک, ایک دم ہماری بات کہاں پہنچنا شروع, امریکہ. وہ وہاں سے بات کر رہا ہے, پتہ نہیں یار یہ سائنس کی ترقی. اصل میں اللہ نے یہ ریز پہلے سے پیدا کر کے خلا میں زمین میں چھوڑی ہوئی ہیں. یہ ریز پہلے سے موجود ہیں. اللہ کو پتہ تھا کہ ایک وقت آبادی اتنی کثرت سے بڑھ جائے گی کہ ان میں جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ ختم کرنا ضروری ہوگا, اور اس ختم کرنے کے لیے زمین میں ریز چھوڑ دو. جیسے اللہ نے زمین کی رگوں میں پیٹرول چھوڑا ہے نا, سائنس نے پیٹرول ایجاد نہیں کیا, دریافت کیا ہے. تو ہماری جو گاڑیوں کے پہیے پیٹرول سے گھوم رہے ہیں, یہ اصل کمال سائنسدانوں کا نہیں ہے, اصل کمال اس خدا کا ہے جس نے زمین میں اس ایندھن کو پیدا کیا. اور یہ ایندھن پہلے دریافت نہیں ہوا تھا کیونکہ پہلے ضرورت نہیں تھی. قرآن کے الفاظ دیکھو, وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ. فرمایا جب ہم نے زمین کو بنایا اور انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو انسان کی پیدائش سے پہلے ہم نے زمین میں انسان کی بنیادی ضرورتوں کا اندازہ ٹھہرا لیا. ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے اس آیت میں. کیا عجیب. قوت کہتے ہیں جو آپ کی زندگی کے بیسک لوازمات ہوتے ہیں, اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بنیادی خوراک یا بنیادی لوازمات, اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوت. اس کی جمع آتی ہے اقوات. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہم نے پہلے سے زمین میں پیدا کر دیں. نا 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 نا, پیدا کر دی ہوتی نا تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا. آدم علیہ السلام جب دنیا میں آتے تو جتنی بنیادی ضرورت کی چیزیں ساری اللہ نکال کے ان کے سامنے رکھ دیتا. یہ گیس ہے بھائی, یہ پیٹرول ہے, یہ فلانا ہے, یہ موبائل فون ہے, یہ فلانا, سب چیزیں. فرمایا نہیں, قدر, اندازہ ٹھہرایا, مینجمنٹ ہوئی ہے.
تقدیر کہتے ہیں مینجمنٹ, کہ کس وقت کس چیز کی ضرورت پڑے گی, اس حساب سے وہ چیزیں اس کے اندر اس نے بولو نا رکھ دیں, پیدا کر دیں. جب حضرت آدم دنیا میں آئے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی, بس کھودو, زمین میں پودا لگاؤ, کھاؤ, ٹھیک ہے نا, اور کچھ نہیں چاہیے. جب آبادی بڑھے گی, پھڈے ہوں گے, اس میں لڑائیاں ہوں گی, اللہ نے لوہے کو, انسان ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچ گیا, لوہے تک. اس نے لوہے کے ہتھیار بنانا شروع کیے, اس نے لوہے کے برتن بنانا شروع کیے, لوہے کی پلیٹیں بنانا شروع کی, لوہے کے تیر بنانے شروع کیے اس نے. آبادی بڑھنے لگی, لوگ ہجرت کر کے دور دور علاقوں میں جانے لگے. اب ان میں آپس میں رابطہ کیسے ہو, تو سمندر کی کشتیاں لوگوں نے بنانا شروع کی. زمین سے لوہے کو نکال کے لوہے کے جہاز بنانا شروع کر دیے. تو یہ سب چیزیں نا وقت کے ساتھ ساتھ. پھر آبادی جب بہت بڑھنا شروع ہوئی تو 150-200 سال سے بھی شاید زیادہ ہو گئے ہیں, مالتھس نامی ایک شخص آیا, اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ آبادی جتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے نا, وسائل اتنی اسپیڈ سے نہیں بڑھ رہے, لہذا 100 سال کے بعد زمین میں قحط پڑے گا اور اتنی غربت ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دیں گے. یہ مالتھس کی تھیوری تھی. لہذا آبادی کو کیا کرو, بولو روکو. مالتھس کی تھیوری کو گزرے ہوئے 150-200 سال ہو گئے. لوگوں کو جتنی اونچی سطح کا رزق آج مل رہا ہے, ماہرین معیشت کہتے ہیں تاریخ میں ایسا رزق کبھی بھی نہیں ملا. کیوں؟ مالتھس بے وقوف کو یہ نہیں پتا تھا, وہ کیلکولیٹر میں کیلکولیشن کر رہا تھا کہ ٹماٹر پیدا ہونے کی اسپیڈ یہ ہے اور بچے پیدا ہونے کی اسپیڈ اس سے زیادہ ہے, تو ٹماٹر کم پڑ جائیں گے, بچے زیادہ. گندم کی اسپیڈ یہ ہے, بچوں کی اسپیڈ یہ, تو گندم کم ہو جائے گی, بچے زیادہ. اس کو یہ نہیں پتا تھا کمبخت کو کہ بے وقوف آدمی, بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں, دودھ بعد میں ہوتا ہے, یہ کیلکولیٹر میں نہیں آتا. بہت مشکل ہے بھائی, بات سمجھ. پیدا تو ہونے دو, اللہ چیزیں پیدا کرے گا. گدے گھوڑوں کا دوڑ تھوڑی رہے گا, زراعت ڈبل ہو جائے گی اس سے, اس لیے کہ مشینیں ایجاد ہو جائیں گی. اللہ نے انسان کے لیے لوہا زمین میں اتارا ہے, جس میں قرآن کہہ رہا ہے فیہ منافع, بے شمار منفعتیں رکھ دی ہیں اس لوہے میں. اس لوہے میں ایک منفعت یہ بھی تھی کہ جس اللہ نے انسان کو لوہا نکالنا سکھایا, جس اللہ نے انسان کو لوہا پگھلانا سکھایا, وہ اللہ انسان کو کیا ٹریکٹر بنانا نہیں سکھائے گا؟ کہ بھائی وہ مالتھس تو بات کر رہا ہے بیل سے جب ہل جوتے جاتے تھے, ٹھیک ہے نا, تو مشینیں ایجاد ہوں گی, اور مشینوں کو چلانے کے لیے یہ جنگل کی لکڑیاں نہیں چلائیں گی, زمین کی رگوں میں تیل دوڑ رہا ہے, اس تیل پر انسان مطلع ہوگا. اور پھر دمام میں آپ جا کے دیکھو کیسے کنٹینر لوڈ ہو رہے ہیں پیٹرول کے, ڈیزل کے. کبھی یہ منظر اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھو, انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے. اتنا تیل زمین سے نکل رہا ہے کہ اسے دیکھ کے آپ کہو گے انسان نے تو زمین کا تیل نکال دیا بھائی, ٹھیک ہے نا, زمین کی واٹ لگا دی ہے. لیکن زمین کو کچھ بھی نہیں ہو رہا, زمین نے اپنا سینہ کشادہ کیا ہوا ہے, نکالو, یہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. اتنی رزق کی فراوانی, اتنی رزق کی فراوانی کہ ایجادات کرتے کرتے انسان تھک جاتا ہے, مگر وہ ایجادات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو اس لیے مالتھس کا وہ جو تھیوری تھی نا, وہ بھی اب انتہائی بوسیدہ, اور ہماری یونیورسٹیوں میں کچرا جو مال بک رہا ہے نا, جس کو ہمارے پڑھے لکھے لوگ قبول کر رہے ہیں, جو قرآن و سنت کے بھی خلاف, مشاہدے کے بھی خلاف, وہ اس کچرا تھیوری کو پڑھ رہے ہیں, جس کو گورا بھی نہیں مانتا, جس کو گورا کہتا ہے یہ بکواس تھیوری تھی, اس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. اس پہ میں نے حوالوں کے ساتھ ایک دفعہ ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا. گوروں کے ماہرین معیشت کے حوالے دیے تھے کہ پہلے زمانے میں جو معیشت کو مضبوط کرنے کی تھیوریز تھی نا, وہ سب کی سب وہ کیلکولیشن ساری غلط ہو چکی ہیں, وہ فارمولے چینج ہو چکے ہیں. خیر, تو اللہ تعالیٰ اصل میں کیا کرتا ہے, چیزوں کو پیدا کرتا ہے, انسان صرف مطلع ہوتا ہے. تو پتہ نہیں کیا کیا اور چیزیں ایسی رہ گئی ہیں جو ابھی ہم مطلع نہیں ہوئے ان کے اوپر. تو یہ جو آپ یہاں سے وہاں بات پہنچاتے ہو, یہ بھی اس آیت میں داخل ہے. قدر فیہا اقواتہا, اللہ نے زمین میں انسان کی ضرورت کی جتنے چیزیں تھیں ان کا اندازہ پہلے سے بولو لگا لیا, کہ اس اندازے سے میں ایک چیزیں پیدا کروں گا, اور وہ جیسے جیسے آبادی بڑھتی چلی جائے گی لوگ اس کو حاصل
کرتی. جتنی بھی آبادی بڑھ جائے دنیا میں, آبادی کی وجہ سے اگر مسائل کھڑے ہوئے نا تو یہ اللہ پہ الزام ہے کہ ایک شخص کسی کی دعوت کرتا ہے, جتنے آدمیوں کو گھر میں بلائے گا نا ان سے زیادہ کا کھانا پکواتا ہے. وہ ایسا کبھی نہیں کرتا کہ 20 افراد بلا لیے اور کھانا 15 کا پکایا. تو اللہ بھی کہہ رہے انسان کمبخت, تیرے پیدا ہونے سے پہلے میں نے زمین میں اندازے لگا لیے تھے کہ اس کو کیا کیا چاہیے ہوگا, تو وہ تیری سوچ سے زیادہ ہیں, کم نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو رہنے دو, جیسے چل رہے ہو ویسے ہی. 2 بچے ہی اچھے, 2 بچے ہی اچھے. وہ ایک آدمی فیملی پلاننگ میں جاب کرتا تھا, محکمہ منصوبہ بندی میں, تو اس کے 12 بچے تھے. تو کسی نے کہا خود تو دوسروں کو کہتے ہیں 2 بچے ہی اچھے, خود 12 رکھے ہوئے, کہہ رہے ہیں ان میں اچھے صرف 2 ہی ہیں, ان میں اچھے صرف 2 ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے صحیح کہا تھا 2 بچے ہی اچھے, باقی سارے گندے. لیکن الٹے لطیفے بھی بنے ہوئے ہیں. ایک آدمی کے 24 بچے تھے, کسی نے کہا تمہیں فیملی پلاننگ والے تنگ نہیں کرتے آ کے؟ کہتے ہیں آئے تھے, وہ اسکول سمجھ کے واپس چلے گئے. ٹھیک ہے نا. تو خیر, تو قدر فیہا اقواتہا. تو اب یہ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو چیونٹی کی آواز سنی, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان جانوروں میں آپس میں کیا ایک مضبوط نظام ہے. شہد کی مکھیوں میں ہے, دیمک میں ہے. دیمک جو اپنا گھر بناتی ہے نا, اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں سائنسدانوں نے, کیا شاہکار, مل کے کام کرتے ہیں سب آپس میں, کام ڈیوائیڈ ہوتے ہیں, تو نے یہ کرنا ہے, تو نے یہ کرنا ہے. ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے تک کا اللہ نے علم عطا کیا ہے دیمک کو. دیمک جو بناتی ہے نا مٹی کا گھروندہ, آپ اس کو ہلکا نہ سمجھیں, اس میں ٹیمپریچر کیسے مینٹین ہوگا, وینٹیلیشن کا کیا انتظام ہوگا, ان تمام چیزوں کی کیلکولیشن کر کے دیمک گھر بناتی ہے. میں نے دیمک کی گھر پہ ایک سائنسدان کی پوری کتاب پڑھی ہے, میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ یار دیمک کے پاس اتنی کھوپڑی کہاں سے آ گئی. ایسا ہی نہیں. اب یہ چیونٹیوں کو دیکھو جو گھر بناتی ہیں, جو بل بنانے کے بعد جو باہر ان کا چیونٹوں کا اور چیونٹیوں کی جو بجری پڑی ہوئی ہوتی ہے, کیسی گول گول, کیسی خوبصورت انداز سے ہوتی